استنبول ثقافتی تاریخ کا شہر ہے جس نے انہیں ایک دلچسپ شہر بنا دیا ہے جس کی دنیا بھر سے پیشکش کے لیے بہت کچھ ہے جو کہ نوآبادیاتی دور میں قائم ہوا ہے۔ استنبول آج ایک جدید شہر ہے جسے ہم مشرق اور مشرق کے درمیان کھڑے قدیم بازار میں اس کے بڑے پیمانے پر بنا رہے ہیں۔ مغربی ترکیوں کا سب سے بڑا شہر ایک دلچسپ اور دلکش ترتیب پیش کرتا ہے جو تمام زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں استنبول میں سیاحتی مقامات پر ایک نظر ڈالیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ نمبر 1، گلاٹا ٹاور۔ 219 فٹ بلند گلاٹا ٹاور ٹاور آف کراسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ استنبول کی سب سے اونچی عمارت تھی جب اسے 1348 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آج اس ٹاور کو مشاہدے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج اس کے اوپری حصے میں نائٹ کلب اور اس بلڈنگ میں ایک ریسٹورنٹ شامل ہے۔ نمبر 2، آرکیالوجیکل میوزیم۔ استنبول آثار قدیمہ کے عجائب گھر کا ایک میوزیم کمپلیکس ہے جو 3 اہم حصوں پر مشتمل ہے۔ آثار قدیمہ میوزیم، قدیم اورینٹل آرٹیفیکٹس میوزیم اور ٹائل کیساک میوزیم۔ ترکی کا پہلا میوزیم آثار قدیمہ کا میوزیم اپنے ذخیرے میں شاہی سرزمین سے لائے گئے مختلف ثقافتوں کے 10 لاکھ سے زیادہ نمونے رکھتا ہے۔ نمبر 3، کورا چرچ۔ کورا چرچ یا کاری مسجد قرون وسطی کے یونانی آرتھوڈکس چرچ کی عمارت ہے جو زیادہ تر 16ویں صدی سے استنبول، ترکی کے ایرڈن کاپی محلے میں مسجد کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر دیر سے باستینی موزیکس اور فریسکوز کے لیے مشہور ہے۔ نمبر 4، بیسیلیکا سسٹرن۔ ترکی کے کئی سو قدیم شہروں میں سے سب سے بڑا ہے۔ یہ حوض سرائے برنو کے تاریخی جزیرہ نما پر حاجیا صوفیہ کے جنوب مغرب میں 150 میٹر 490 فٹ پر واقع ہے۔ 6 صدی میں باستینی شہنشاہ جسٹینین ایک کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آج اس جگہ کے اندر عوام کی رسائی کے لیے تھوڑا سا پانی اس کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، ڈولماباکی پیلس۔ یورپی ساحل پر استنبول ترکی کے بیشکتاش ضلع میں واقع ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے مرکزی انتظامی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ 1856 سے 1887 تک اور 1909 سے 1922 تک یلڈز محل عبوری دور میں استعمال ہوتا تھا۔ نمبر 6، سلیمانی ماسک۔ یہ ایک عثمانی شاہی مسجد ہے جو استنبول ترکی کے تیسری پہاڑی پر واقع ہے۔ اس مسجد کو سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے بنایا تھا اور اس کا ڈیزائن شاہی معمار سنان نے تیار کیا تھا۔ ایک نوشتہ میں بنیاد کی تاریخ 1550 اور افتتاح کی تاریخ 1557 بتائی گئی ہے۔ مسجد کی قبلہ دیوار کے پیچھے ایک دیوار ہے جس میں سلیمان دی میگنیفیسنٹ اور ان کی اہلیہ حریم سلطان کے الگ الگ ایکٹونل مقبرے ہیں۔ 462 سالوں تک سلیمانی مسجد شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی، یہاں تک کہ اسے 2019 میں کیملکا مسجد سے پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ سلیمانی مسجد استنبول کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے اور تیسری پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کے مقام سے یہ گولڈن بارن کے ارد گرد شہر کا ایک وسیع منظر پیش کرتا ہے۔ نمبر 7، گرینڈ بازار۔ کپالی کارسی جس کا مطلب ہے ڈھکی ہوئی مارکیٹ، بیوک کارسی جس کا مطلب ہے گرینڈ مارکیٹ، استنبول میں دنیا کے سب سے بڑی اور قدیم ترین مارکیٹوں میں سے ایک ہے جس میں 61 ڈھکی ہوئی سڑکیں اور 4000 سے زیادہ دکانیں ہیں۔ کل 30,700 m² کے رقبے پر روزانہ 2.5 لاکھ اور 4 لاکھ زائرین کو راغب کرتا ہے۔ 2014 میں یہ 9,12,50,000 سالانہ سیاحوں کے ساتھ دنیا کے سب سے زیادہ دیکھنے والے سیاحتی مقامات میں نمبر 1 درج تھا۔ استنبول کے گرینڈ بازار کو اکثر دنیا کے پہلے شاپنگ مالز میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، توپکاپی پیلس۔ یہ مشرق میں ایک بڑا میوزیم اور لائبریری ہے۔
ترکی میں استنبول کا فتح ضلع 1460 کی دہائی سے لے کر 1856 میں دولم باہی محل کی تکمیل تک اس نے سلطنت عثمانیہ کے انتظامی مرکز کے طور پر کام کیا اور اس کے سلطنتوں کی مرکزی رہائش گاہ تھی۔ نمبر 9 بلو ماسک، استنبول کی نیلی مسجد جسے اس کے سرکاری نام سلطان احمد مسجد سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عثمانی دور کی تاریخی شاہی مسجد ہے جو استنبول ترکی میں واقع ہے۔ یہ احمد اول کے دور حکومت میں 1609 اور 1617 کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور آج بھی ایک فعال مسجد ہے۔ یہ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ عثمانی فن تعمیر کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک ہے۔ نمبر 10 حاجیہ صوفیہ ماسک، یہ ایک تبدیل شدہ سابقہ چرچ ہے اور مسجد ہے اور استنبول ترکی میں ایک اہم ثقافتی اور تاریخی مقام ہے۔ مشرقی رومن امپائر کے ذریعے اس جگہ پر لگاتار تعمیر کی جانے والی 3 چرچ کی عمارتوں میں سے آخری یہ 537 عیسوی میں مکمل ہوئی تھی۔ یہ سائٹ 360 AD سے 1204 تک ایک مشرقی آرتھوڈکس چرچ تھا جب اسے چوتھی صلیبی جنگ کے بعد کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسے 1261 میں دوبارہ حاصل کیا گیا اور 1453 میں قسطنطنیہ پر عثمانیوں کی فتح تک مشرقی آرتھوڈکس رہا۔ 2020 میں یہ جگہ ایک بار پھر مسجد بن گئی۔ Please don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel and press the bell icon and don't forget to drop a comment.